جس چیز پہ میری خصوصی توجہ تھی وہ یہ تھی کہ بہت سارے پنجاب حکومت کے ہیلتھ فیسلٹیز، ہاسپٹلز، کلینکس، BHUs ایسے ہیں جہاں پر ڈاکٹرز کی کمی ہے، ڈاکٹرز کا فقدان ہے. تو ہم ایک بہت جامع پروگرام لے کر آ رہے ہیں انشاءاللہ تعالی، جس میں تمام پنجاب کے تمام اضلاع، جس میں پنجاب کے رورل ایریاز، دور دراز علاقے شامل ہیں، جس میں کوئی ایک بھی ہیلتھ فیسلٹی انشاءاللہ تعالی ایسی نہیں ہوگی جس پہ ڈاکٹر موجود نہیں ہوگا. اسی طرح نرسز، پیرامیڈیکل سٹاف جو ہے ان کی کمی کو بھی ہم وار فوٹنگ پہ پورا کر رہے ہیں. اور جو میں نے ایک نیا پروگرام بنایا ہے اس کے تحت پبلک سروس کمیشن کے ذریعے ڈاکٹرز کو ہائر کیا جا رہا ہے، اور ہم جو 36 ڈسٹرکٹس ہیں وہاں کے جو لوکل ڈاکٹرز ہیں، مقامی ڈاکٹرز ہیں، ہم ان کو ترجیح دیں گے تاکہ یہ پرابلم ہی ختم ہو جائے کہ میں نے اس شہر میں نہیں جانا، مجھے بڑے شہر میں پوسٹنگ دیں. تو انہی شہروں کے، انہی اضلاع کے جو ڈاکٹرز ہیں لوکل، انہی کو وہاں پر جاب ملے گی. اور اسی طرح ہم جو پنجاب حکومت کے ہاسپٹلز ہیں، مراکز صحت ہیں، ان کے اندر ہم 500 نئے کنسلٹنٹس کو بھی ہائر کر رہے ہیں ماشاءاللہ. تو مجھے بڑی خوشی ہے اس بات کی کہ پنجاب کو سیاہ دور سے نکال کر ہم اللہ کے فضل سے ترقی کی طرف لے کر جا رہے ہیں. ہم لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ جو کنٹینرز ہیں یا جو گاڑیاں ہیں ان کو صرف احتجاج کے لیے نہیں، ان کو علاج کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. ابھی آپ نے دیکھا کہ چند دن پہلے ہم نے 32 فیلڈ ہاسپٹلز لانچ کیے جو بہت سکسیسفلی ماشاءاللہ پنجاب کے جو دور دراز کے علاقے ہیں، اسپیشلی جو ساؤتھ پنجاب کے علاقے ہیں، وہاں جا کے بڑا سکسیسفلی لوگوں کا علاج کر رہے ہیں. اور ایک دن میں تقریباً 2 سے 3 ہزار پیشنٹس کا فری علاج ہوتا ہے. اور آپ کو یہ جان کے خوشی ہوگی کہ میں پرسنلی کالز کرتی ہوں، رینڈم لوگ اٹھاتی ہوں ان میں سے جن کا علاج ہوا ہوتا ہے. روز ان کو میری جانب سے کالز جا رہی ہیں اور ہم ان کو پوچھتے ہیں کہ آپ کو کس قسم کی سروس ملی، آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی، آپ کو کوئی پیسے تو نہیں دینے پڑے، آپ کو کوئی انتظار کی زحمت نہیں اٹھانی پڑی. اور میں بہت عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر کے کہتی ہوں کہ آج اتنے دنوں کے بعد بھی ایک شکایت مجھے موصول نہیں ہوئی، ایک شکایت، جس کے لیے میں اپنے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو، علی جان کو خصوصی طور پہ ایک بار پھر شاباش دیتی ہوں. 100 ایمبولینسز آپ نے دیکھی ہیں، یہ حاملہ خواتین کو، پریگننٹ ویمن کو ہاسپٹل لانے اور لے جانے کے لیے فری آف کاسٹ ایک سروس دی جا رہی ہے. 1034 کی ہیلپ لائن ہے، 1034. اور یہاں پر جو خواتین رجسٹرڈ ہیں وہ اس ایمبولینس سروس سے مستفید ہونے کی اہل ہیں. اور یہ جنوبی پنجاب کے لیے 50 یہ مختص کی ہیں، اور ابھی کرنٹلی 500 سے زائد ایمبولینسز یہ کام کر رہی ہیں. ہم نے آج اس میں 100 کا اضافہ کیا ہے. اور یہ جو حاملہ خواتین ہیں ان کو گھروں سے اٹھائیں گی، ان کو ہاسپٹل لے کر جائیں گی، ان کی ڈلیوری ہوگی یا ان کا جو بھی علاج ہے وہ ہوگا، اور اس کے بعد فری آف کاسٹ ان کو ان کے گھر کے دروازے تک چھوڑ کے آئیں گے انشاءاللہ تعالی. آج میں ایک بار پھر نواز شریف صاحب کو، شہباز شریف صاحب کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتی ہوں. انہوں نے خدمت کے جو نئے ریکارڈز قائم کیے تھے، خدمت کی جو سیاست ہے اس کی بنیاد رکھی تھی، اس پہ دن رات کام کیا تھا. میں بھی آج انہی کی ایکسٹینشن بن کے یہاں کھڑی ہوں، وہی میری انسپریشن ہے. اور جب بھی میں کوئی ایسا منصوبہ ہم لے کر آتے ہیں تو سب سے زیادہ خوش مجھے نواز شریف صاحب لگتے ہیں. وہ جو ان کے چہرے پہ اطمینان اور خوشی مجھے نظر آتی ہے، مجھے ایسے لگتا ہے کہ میری محنت جو ہے وہ پوری ہو گئی. پچھلے دنوں جب ہم نے فری میڈیسنز لانچ کی تو میں فری میڈیسنز لے کر کوریئر کمپنی کے ساتھ شادمان میں کچھ ڈیزرونگ پیشنٹس کے گھر گئی ان کو ڈیلیور کرنے. ان کے چہرے پہ میں نے جو چمک دیکھی، جو خوشی دیکھی، جو اطمینان دیکھا، میں اس فیلنگ کو بیان نہیں کر سکتی الفاظ میں. صحت کی سہولت عوام کی دہلیز تک کے جو ویژن ہے اس کے مطابق آج کلینک آل ویل کا افتتاح کر دیا جائے گا. جی اس سروس کے تحت جو دور افتادہ جو گاؤں ہیں، دیہات ہیں، یہ سب سے
ان ایریا تک پہنچائی جائے گی اور جو بیسک ہیلتھ فیسلٹی ہے وہ ان گاڑیوں میں موجود ہوگی. آپ ایک وہیکل کے پاس لے کے جا رہے ہیں جو کہ الٹرا ساؤنڈ کیرنگ ایک وہیکل ہے, کلینک آن ویلز کیجیے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں الٹرا ساؤنڈ کی فیسلٹی موجود ہے. اس میں پیشنٹ کو اسٹریچر پہ لٹایا جاتا ہے اور الٹرا ساؤنڈ کیا جاتا ہے. یہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ اس کے اندر جو کبرڈ ہے اس میں یہ میڈیسن ہے, جس میں آپ یہ دیکھیں جو ایمرجنسی میں اور روٹین کے پیشنٹ کو ادویات چاہیے ہوں گی, بھلے اس میں بخار کی یا اس کے علاوہ درد کی ادویات ہیں, اس کے علاوہ جو ہے کچھ انجیکشنز ہیں جو ضروری نوعیت کے ہیں, اس کے علاوہ بچوں کے حوالے سے جو ہے وہ چیزیں اور سرجیکل کے حوالے سے بھی چیزیں یہاں موجود ہیں. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فلی اکوپڈ ایک سسٹم بنایا گیا ہے, جیسے بتایا گیا ہے ہمیں کہ یہ ایک ٹرانسپورٹ وہیکل ہوگا جس میں کیری کرے گا میڈیکل اور پیرامیڈیکل سٹاف, اور دوسرا اس میں میڈیسن اور جو میڈیکل اکوپمنٹ ہے اور الٹرا ساؤنڈ کی فیسلٹی موجود ہوگی. یہ تو ایک بڑی نامناسب بات ہے کہ ہم نے کچھ نہیں کیا اور کہا کہ 9 مئی کو. اب یہ 2-3 دن پہلے میں سن رہی تھی کہ اپنے جو گھروں پر جھنڈے لگائیں تحریک انصاف کے. تو میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ تو یہ کہتے تھے کہ ہم اس میں شامل نہیں ہیں, یہ ہمارے خلاف کیا گیا ہے. آپ کے رشتہ داروں کو لوگوں نے یہاں باہر دیکھا, لوگوں کو کالز کرتے دیکھا کہ آؤ اور ملکی تنصیبات پر, دفاعی تنصیبات پر قائد اعظم کے گھر پہ حملہ کرو, اور انہوں نے آپ کی کال پہ لبیک کیا. یہ بہت, میں پہلے سے کہتی تھی کہ یہ بڑا 3-4 مہینے اس کی بڑی میٹیکولس پلاننگ کی گئی, دہشت گردوں سے تربیت دلوائی گئی ان لوگوں کو. اور یہ جو 9 مئی کو ہوا ہے, یہ کبھی میں نے یہ دہشت گردوں نے بھی یہ نہیں کر سکے جو یہ انہوں نے پچھلے سال کیا. طاقت سے, بدماشی سے اقتدار حاصل کرنا, یہ صرف اور صرف دہشت گردوں کی سوچ ہے. اور ہمیں کہا جاتا ہے ان سے بات کرو. ہم کیوں بات کریں بھائی, وہ کوئی سیاسی جماعت نہیں, وہ دہشت گرد جماعت ہیں, دہشت گرد رہیں گے, دہشت گردوں سے کوئی بات نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ شہداء کے ورثاء کو, ان کے خاندانوں کو ہمت اور حوصلہ دے کہ وہ دکھ جو ان کو ملا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو فیس کرنے کی ہمت دے, حوصلہ دے. پوری قوم کی دعائیں ان کے ساتھ ہیں. اور میں ان کو دیکھ کے یہ پوچھ رہی تھی کہ پتہ نہیں یہ کیا جذبہ ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کا بیٹا یا آپ کا شوہر یا آپ کا باپ یا آپ کا بھائی اب جہاں جا رہا ہے پتہ نہیں وہ زندہ واپس آئے گا کہ نہیں آئے گا. لیکن آپ سوچیں کہ وطن سے محبت کا کیا جذبہ ہوتا ہے کہ انسان کہتا ہے اگر یہ اس کی قربانی بھی مجھے دینی پڑی تو میں دوں گی. اور میں آج یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ جنہوں نے 9 مئی کو حملہ کیا تھا 1 سال پہلے ریاست پاکستان پر, کیا ایک لفظ کبھی کسی نے ان دہشت گردوں سے ندامت کا سنا؟ کیا ایک شہید سے, اس کے اہل خانہ سے کسی نے معافی مانگی کہ ہم سے یہ غلطی ہو گئی, ہمیں معاف کر دو, ہم نے بہت بڑا یہ ایک کرائم کیا ہے؟ میں نے تو آج تک کم از کم نہیں سنی. تو کوئی بجائے اس کے کوئی ملال ہوتا, کوئی شرمندگی ہوتی, کوئی شرم ہوتی, الٹا یہ کہا جاتا ہے کہ ہم پر سیاسی مظالم ہو رہے ہیں. یہ سیاسی مظالم نہیں ہو رہے. آج آپ جو کاٹ رہے وہ خود آپ نے بویا ہے, اور آپ نے اپنے ملک کو آگ لگا کے بویا, اور یہ کوئی چھوٹا جرم نہیں, اس کی سزا آپ کو انشاءاللہ مل کے رہے گی.
ہم اس جگہ پہ کھڑے ہیں جس کو محمد علی جناح ہاؤس کہتے ہیں اور جو قائد اعظم محمد علی جناح کے نام سے منسوب ہے، اور وہ قائد اعظم محمد علی جناح جس کی وجہ سے آج آپ اور میں ہم سب آزاد فضا میں سانس لے رہے ہیں۔ مجھے اندازہ تھا کہ پچھلے سال 9 مئی کو جس طرح ریاست پہ حملہ ہوا وہ ایک سیاہ ترین دن تھا پاکستان کی تاریخ میں، لیکن آج جب میں نے اندر جا کے جناح ہاؤس کا وزٹ کیا تو میں یہ سوچتی رہی کہ کوئی کس طرح کا پاکستانی ہوگا، وہ کہاں سے یہ دل لائے گا کہ اس نے آج جناح قائد اعظم محمد علی جناح کی یادگار پہ جس طرح حملہ کیا، جس طرح اس کو نظر آتش کیا، جس طرح اس کو راکھ کا ڈھیر بنا دیا، اور وہ جگہ جہاں پہ قائد اعظم کی پرسنل بلانگنگز کبھی ہوتی تھیں، جو ہماری ایک نیشنل پرائڈ تھی، اس پر حملہ کیا۔ اس کے لیے کیا دل چاہیے ہوگا، کتنا ظالم دل چاہیے ہوگا اس کے لیے، کیونکہ ایک پاکستانی جو اپنے وطن سے محبت کرتا ہے، اپنی قوم سے محبت کرتا ہے، وہ کبھی اس طرح کی کسی چیز کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ آج میں شہداء کی فیملی سے بھی ملی ہوں، ان کے ورثاء سے ملی ہوں، ان کی ماؤں سے ملی ہوں، ان کے بھائیوں سے ملی ہوں، ان کی فیملیز سے ملی ہوں، اور یقین مانے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ کس طرح سے شہداء کی یادگاروں کو جلایا گیا، نظر آتش کیا گیا، ان کو ڈیسیکریٹ کیا گیا، ان کی بے حرمتی کی گئی، اور پوری قوم نے وہ مناظر اپنی ٹی وی سکرینز پر دیکھے۔ وہ اس دن قوم کے دل پر حملہ کیا گیا تھا، ہمارے سب کے دلوں پر حملہ کیا گیا تھا۔ پوری قوم نے وہ مناظر دیکھے کہ ایک سٹک کے اوپر آپ نے پاکستان آرمڈ فورسز کی جو وردی ہے وہ ٹانگی ہوئی تھی، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ ہمارا اس سے تعلق نہیں ہے۔ آپ کے خاندان کا بھی اس سے تعلق ہے، اور جن کو آپ نے دہشت گردی کی ٹریننگ دی تھی 4 مہینے، ان کا بھی ان سے تعلق ہے۔ اور میں آج عدلیہ کے سامنے یہ سوال کرنا چاہتی ہوں کہ جب آپ کے ملک، آپ عدلیہ میں ظاہر ہے جو ججز ہیں ان کے دل میں وطن کی محبت ہوگی، ہم جو کرتے ہیں اپنے ملک کی خاطر کرتے ہیں، اپنی مٹی کی خاطر کرتے ہیں، تو میں ان سے یہ سوال پوچھنا چاہتی ہوں کہ جن لوگوں نے ہمارے ملک پر حملہ کیا سیاسی جماعت کی آڑ میں، جن لوگوں نے اقتدار کی خاطر یہ آگ لگائی، اس دن فتنہ کیا، فساد کیا، جس کو پوری قوم نے اپنی ٹی وی سکرینز پہ دیکھا، تو میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ان کو سزا کیوں نہیں مل رہی؟ ان کو بیلز کیوں مل جاتی ہیں؟ کیوں ان کو جو یہ گھناؤنا جو عمل انہوں نے کیا اس کی سزا نہیں ملتی؟ میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں ان سے۔